بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ نئی گاڑی آ گئی ہے جی۔ پہلے تو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس نئی گاڑی کو آپ کے نصیب میں کرے، آپ کو چلانا نصیب کرے اور مزید برکتوں سے نوازے۔ تو بہت بہت مبارکباد جی۔ اور ان دشمنوں کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ جو جلتے ہیں، جو سڑتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ اب آپ کی جلن میں اور آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب آپ مزید کانٹوں پر چلیں گی، کیونکہ اب آپ ایک نئی گاڑی دیکھیں گی ستارہ یاسین کے گھر، اور مزید آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے اندر بھانبڑ چلیں گے۔ بھانبڑ کا پتہ ہے؟ آگ کا تیز شعلہ بھانبڑ کہتے ہیں۔ آپ کے اندر بھانبڑ چلیں گے مزید، اور آپ مزید خوش ہوئیے گا جلن سے، ٹھیک ہے؟ تو جی ماشاءاللہ سے نئی گاڑی آ گئی ہے۔ ابھی نیکسٹ ویلوگ میں ہم سب کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ میں ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کی ہے نئی گاڑی۔ اندر سے تو ماشاءاللہ سے انٹیریئر تو بڑا بمبو کاٹ لگ رہا تھا، بہترین لگ رہا تھا۔ لیٹس سی کہ باہر سے گاڑی کس طرح کی ہوتی ہے، کون سا ماڈل ہوتا ہے اور کون سی کمپنی کی ہوتی ہے، یہ تو جو ہے وہ نیکسٹ ویلوگ میں ہی پتہ چلے گا۔ ساجد بھائی کی ناظرین ملاقات ہو گئی ہے اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ، کوثریہ کے ساتھ۔ اچھا، جس طرح سے ساجد بھائی جفیاں ڈال رہے تھے نا، تو میرا سجن میرا، اچھا جس طرح سے ساجد بھائی جفیاں ڈال رہے تھے نا، تو بلیو می میں ڈر گیا۔ میں نے کہا اللہ معاف کرے ساجد بھائی، مطلب اتنا ترسے ہوئے تھے، اتنا لائک وہ مس کرنا اور وہ اداسی والا سین تھا۔ اور پھر ہیٹرز کہتے ہیں جی اس کو اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہے، دیکھا کیسے مرا جا رہا تھا اگلا جفی ڈالنے کے لیے۔ خیر جی، ابھی چلتے ہیں ناظرین۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، بہت سارے ایشوز ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ نجمہ نے معافی مانگی ہے اور ستارہ کے اوپر نیا الزام لگا ہے۔ فرعون کون ہے ناظرین؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا اصل میں فرعون کون ہے۔ وقار کے اپارٹمنٹ کا میٹر چل رہا ہے، وقار کے اپارٹمنٹ کو لے کر جو ہے وہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اس بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈنس دوں گا۔ مزید انفارمیشن یا اپڈیٹس ہیں میرے پاس، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو ناظرین آ جائیں کہ فرعون کون ہے۔ ستارہ کو فرعون کہا جا رہا ہے، اور یہ کہنے والی سلمیٰ یاسین کی ایک سپورٹر ہیں۔ اندھے لوگ ہیں نا، تو یہ سلمیٰ یاسین کی ایک سپورٹر ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو محترمہ، آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کون ہے، فرعون کون تھا۔ انفیکٹ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب فرعون کون ہے ان دونوں بہنوں میں سے، سلمیٰ اور ستارہ میں سے ایکچولی فرعون کون ہے۔ فرعون کا تھوڑا فرعون کون ہے یہ تعین کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی فرعون کی پراپرٹیز کیا تھی۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا تھا۔ فرعون خود کو یہ خدا سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میری خدا کے ساتھ جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ لائک وہ خود کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ تو اس حساب سے یہ والی کوالٹیز اگر ہم دیکھا جائے، ستارہ کو دیکھو تو ستارہ تو کہتے جی میں اللہ کی بندی ہوں، وہ کہتی جی اللہ نے مجھے نوازا ہے، وہ کہتی جی اللہ تعالیٰ نے میرے پر خاص کرم کیا ہے، اس نے کہا جی میں اللہ کے قریب ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں فرعون تو نہیں کہا کرتے۔ فرعون تو کہتا تھا جی میں خدا سے لڑ جاؤں گا۔ اس نے تو خدا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بھی بنائی تھی، بہت بڑی سیڑھی بنائی تھی آسمان تک پہنچنے کے لیے، وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ لیکن یہاں پر اس کے برعکس اگر بڑی باجی کو دیکھا جائے تو بڑی باجی کا کہنا یہ ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ چھوٹی ستارہ کو کہنا تھا میں تمہیں برباد کر دوں گی، میں تمہیں جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لائک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والے، مطلب یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں نا، کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو نوازنا، کسی کو سکسیس دینا یا پھر کسی کو برباد کرنا، کسی سے چھین لینا، کسی کو گرا دینا، کسی کو اٹھا دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، سون۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں نا۔ تو اگر خدائی کا کام، اللہ تعالیٰ کے کرنے والا کام اگر انسان کرنا شروع کر دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فرعون ہی ہوا نا، پھر خدائی کا دعوے دار ہو گیا نا۔ تو یہاں پر تو پھر فرعون بڑی باجی ہے، ستارہ تو فرعون نہ ہوئی، کیونکہ فرعون کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تو بڑی باجی میں پائی جاتی ہیں، اور انفارچونیٹلی بڑی باجی کے سپورٹرز آ کر ستارہ کو فرعون کہتے ہیں۔ شیم آن یو، آپ کو شرم آنی چاہیے، شیشہ دیکھا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایکچولی فرعون کون ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں ہر وہ بندہ فرعون ہے کہ جو کسی دوسرے کا جو ہے وہ گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعونیت ہر اس بندے میں ہے جو کسی دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترمہ آپ اسی راستے پر چل رہی ہیں، آپ ستارہ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ، آپ اسی راستے پہ چل رہی ہیں۔ یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں، جس دن وہ بندی برباد ہو جائے گی، جس دن اس کا چینل بند ہو جائے گا، اس دن میں سب چھوڑ چھاڑ کر چلی جاؤں گی، یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں محترمہ۔ تو فرعونیت تو آپ کے اندر ہے، فرعون تو آپ ہیں، آپ دوسروں کو فرعون کس طرح سے کہہ سکتی ہیں؟ محترمہ اپنا کیا دھرا کسی دوسرے کے سر پر مت ڈالیے، آپ گری ہوئی ہیں۔
کسی دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کیجیے. آپ ہیں کنویں کی مینڈک, کسی دوسرے کو ویسا ہی سمجھنے کی کوشش مت کیجیے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, ستارہ تو فرعون نہیں ہے, وہ تو اللہ کی بندی ہے, اور وہ یہ بات بڑی فخر سے کہتی ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. تو جو لوگ فرعون ہیں, انفارچونیٹلی جو لوگ فرعون ہیں, ان کے کارنامے بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. کمبل والی بات, نئے کمبل والی بات چل رہی ہے. مطلب جو لوگ کل سپورٹ کرتے تھے, ان لوگوں نے سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے اگینسٹ جائیں گے. مطلب کل کی سپورٹر آج یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی مزید سپورٹ نہیں کروں گی, کیونکہ اب آپ کو مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ہی کہنے پر, صرف اتنا ہی کہنے پر اپنے چیلے چپاٹوں کو اس کے پیچھے لگا دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ستارہ کی سپورٹ کروں گی یا میں ستارہ والی سائٹ پہ جا کے آپ کو ایکسپوز کروں گی. اس نے اس طرح کی بات نہیں کی. اس نے صرف یہ کہا کہ میں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گی مزید. دیٹس اٹ. بس اتنا کہنے کی دیر تھی. کمبل کی کہانیاں, کھجوروں کی کہانیاں, اور پتہ نہیں جو ہے وہ ویڈیوز کی کہانیاں کہ ہم سے ویڈیوز مانگتی تھی. آپ سے ویڈیوز جو ہے میں نے کبھی نہیں مانگی, کیونکہ مجھے پتا ہے انفیکٹ کہ آپ کے پاس ویڈیوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جو ہے وہ لائک آپ کی طرف سے جو وکیل تھیں اور آپ کی طرف سے جو لیڈر تھیں, میں نے ان سے پوچھا کہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. میں نے تو کبھی کسی سے نہیں مانگی, مجھے دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کبھی ویڈیوز. تو جب میں نے کبھی نہیں مانگی تو وہ خاتون بینگ اے وومن, وہ آپ سے کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ کہ یہ بات یقین کرنے کے قابل ہے؟ وہاں جا کے ویڈیوز مانگی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو دس از کالڈ فرعونیت, اسے کہتے ہیں. کمبل دے دیا, پہلے تحفہ دے دیا, اس کے بعد جو ہے رونا دھونا اسٹارٹ کر دے کہ لے جی مجھ سے کمبل لے کے جا کے دنیا کو نہیں بتایا. کیا مطلب آپ کا ہر کام دنیا کو بتانے کے لیے ہوتا ہے؟ پھر تو جو ہے وہ میں سے 30% سے آپ آج کل جو لائک وہ کھانے شانے بنوا کر اسے تعریفیں کروا رہی ہیں, تو مطلب جو ہے وہ پھر وہ ساری باتیں پھر دنیا کو دکھانے کے لیے تھی نا. مطلب ستارہ پر جو الزام لگانا, ہسبینڈ کے ساتھ ناراضگی, ہسبینڈ کا چھری لے کر پیچھے بھاگنا, ہسبینڈ کا جو ہے وہ جوس والی بوتل میں نہیں, سپرے والی بوتل میں جوس ڈال کر پینا, ملاق کی پیدائش, یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا نا. اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرعونیت یہی ہے نا. فرعون کا یہی انداز تھا حکمرانی کرنے کا. زبردستی لوگوں سے اپنی سپورٹ کرواؤ, وہ لوگوں کو ڈرا کر, دھمکا کر, ان کا قتل کر کے, اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کر کے لوگوں کو زبردستی اپنی بیعت کے لیے, اپنی سپورٹ کے لیے مجبور کرتا تھا. بڑی بات یہی تو کر رہی ہے. تو پھر فرعون کون ہے؟ تو پھر فرعون تو بڑی باجی ہی ہوئی نا. ستارہ تو فرعون نہ ہوئی. وہ تو آج تک کسی کو نہیں کہا کہ مجھے سپورٹ کرو, آج تک نہیں کبھی کہا, مجھے کبھی نہیں کہا. کوئی ستارہ کا سپورٹر آ کر یہ کلیم کر دے جی ستارہ, ایون کہ وہ ہیٹر بھی بن جائے نا, جیسے میں ہیٹر بنا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ستارہ نے مجھے سپورٹ کیا. کبھی نہیں. مجھے ستارہ نے جو ہے وہ مجھے کہا ہے کہ آ کے میری سپورٹ کرو. نو, وہ کبھی کہتی نہیں ہے. کوئی سپورٹر آ کر مجھے یہ کلیم کر کے دکھا دے جی ستارہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کہتی. نیور. نہ ساجد کہتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے, وہ کہتے نہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں سپورٹ کرو. نو. تو فرعونیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو زبردستی اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ آپ کے پیچھے چلیں, وہ آپ کو سپورٹ کریں, آپ کے جھوٹوں کو بھی جو وہ سچ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں, آپ کے ہر گورکھ دھندے کو, آپ کے ہر کالے دھندے کو دنیا کے سامنے حلوہ بنا کر پیش کریں, دنیا اس حلوے کو کھا جائے. یہ ہے, دس از کالڈ فرعونیت. خیر جی, ناظرین, وقار کی شادی کا میٹر چل رہا ہے اپارٹمنٹ سے لے کر. میں نے آج صبح جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی تھی کہ ایکچولی جو ہے وہ یہ اپارٹمنٹ کا میٹر کیا ہے. تو وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ حق مہر میں نہیں لکھا جا رہا. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر اس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ اگر کل کو ان کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں, اگر کل کو ان کے درمیان ڈیورس ہوتا ہے, اگر یہ لڑکا چھوڑتا ہے تو اس صورت میں وہ اپارٹمنٹ فاطمہ کے نام ہو جائے گا. مطلب اس طرح کی شرائط کے ساتھ. لیکن اس میں کچھ اور چیز بھی ہے, صرف یہ نہیں ہے. بابا جی نے وقار کو یہ کہا کہ میں تم سے سگنیچرز کروا کر, میں تم سے پراپرٹی کا انتقال اپنی پوتی کے نام کروا کر, پوتی ہے دوتی ہے, اپنی دوتی کے نام کروا کر پھر ہی جو ہے نواسی کہتے ہیں جسے, میں پراپرٹی کا انتقال اپنی نواسی کے نام کروا کر پھر ہی نکاح کرواؤں گا. یہ بابا جی کا کہنا تھا وقار کے لیے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی لینا چاہ رہے تھے. اصل میں سیکورٹی کے طور پر جو ہوتا ہے ڈپازٹ, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کیس کے اگر یہ ان کی جہاں ڈیورس ہوتی ہے, معاملات خراب ہوتے ہیں, تو پھر جو پراپرٹی ہوگی وہ آٹومیٹکلی لڑکی کے نام ہو جائے گی. لائک یہ مشروط پراپرٹی ہوتی ہے, مشروط طور پہ دی جاتی ہے. بہرحال جو ہے وہ میرے حساب سے, خیر ہمارے ہاں اس طرح سے بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار جب آپ شادی کر رہے ہیں, جب آپ نکاح کر رہے ہیں, آپ اسی وقت ڈیورس کا سوچ رہے ہیں,
تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پائیداری ہے ہی نہیں. مطلب یار آپ ایک کام کر رہے ہیں, کام کرتے ہوئے آپ اس میں 50-50 ہیں, آپ اس میں خود 100% شور نہیں ہے کہ وہ رشتہ پائیداری سے چلے گا, وہ رشتہ تا قیامت جب تک جو ہے زندگی ہے تب تک چلے گا. تو آپ خود شور نہیں ہیں تو وہ رشتہ کیسے چلے گا؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب آپ کو 100% یقین نہ ہو اس کو سکسیس پر, تو وہ کام سکسیسفل کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ کو خود کو ڈر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور آپ سیکورٹی تک جو اس میں کروا رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ شادی جو ہے وہ لائک پوری زندگی کے لیے کر ہی نہیں رہی ہیں. اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ سوچ کر رہی ہیں کہ کل کو پرسوں کو ڈیورس ہوگی تو یہ پراپرٹی ہمارے نام ہو جائے گی. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کوئی سیکورٹی, کوئی بانڈ اس طرح کی نہیں ہوتی. حق مہر جو شریعت کی طرف سے طے ہے وہ ہوتا ہے, اور شریعت کی طرف سے حق مہر کیا طے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شریعت کی طرف سے جو ہے وہ جو میں نے علماء سے سنا ہے وہ یہ کہ حق مہر اتنا ہونا چاہیے کہ لڑکی اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے سکے. بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ اتنا ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد جب لڑکی کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئیں تو اس کے پاس حق مہر کے پیسے ہونے چاہیے, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ ان کی آؤ بھگت کر سکے, وہ ان کی خدمت کر سکے. اتنا ہونا چاہیے. اور آج کا زمانہ چونکہ ذرا ڈیفرنٹ ہے تو آج کے دور میں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ لڑکی ایٹ لیسٹ ان پیسوں کو اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کر سکے. ریزنیبل اماؤنٹ ہونی چاہیے. یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو کہ وہ تھپڑ مارنے والی بات ہو, اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ لڑکے کے اوپر برڈن بن جائے, بوجھ بن جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حق مہر کی اسٹوری. خیر, نجمہ نے ناظرین معافی مانگ لی ہے ان سپورٹرز خواتین سے کہ جن کو نجمہ نے برا بھلا کہا تھا, گالی گلوچ کی تھی, ان کو کتے کتیاں کہا تھا. خیر, جو اس میں کتوں کا بھی ذکر کیا تھا مجھے آج تک سمجھ نہیں کہ وہ کس کے لیے تھا. میں بھی جو ہے وہ میں نجمہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ میں نے تو نہیں کہا تھا, نہ ہی میں نے اس کو کبھی گالی شالی دی ہے, تو آئی ڈونٹ نو اس نے کتے کس کو کہا تھا. خیر, نجمہ نے جو ہے وہ شاید دلبر کو کہا ہو, میں بھی ہاں دلبر کو کہا ہو سکتا ہے. خیر, تو نجمہ نے جو ہے سپورٹرز خواتین سے معافی مانگ لی ہے جو ستارہ یاسین کی سپورٹرز ہیں کہ جی میں آج بڑی خوش ہوں اور میں اس خوشی میں معافی مانگتی ہوں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, یہ ریئیکشن والی خواتین ہیں. یہ خواتین اگر میں کہوں نا کہ لائک یہ بڑی اپڈیٹڈ خواتین ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. مطلب جو ہے وہ یہ سچویشن کو ہینڈل کر لیتی ہیں, یہ سچویشن کو سمجھتی بھی ہیں کہ کیا سچویشن ہے, کیا معاملہ تھا اور وہاں پر کس طرح سے چلنا ہے. ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کل جو آپ نے کہا تھا یہ کیوں کہا تھا, اور آج جو آپ کہہ رہی ہیں یہ کیوں کہہ رہی ہے. یہ بھی ان ساری سپورٹرز خواتین کو پتہ ہے. بس جو ان کو صرف آپ سے اتنا ہی چاہیے کہ اگر آج آپ راہ راست پر آئی ہیں, آج آپ معافی شافی مانگ رہی ہیں, تو کل پھر وہی کام نہ کریں. اگر کل آپ پھر سے وہی کام کریں گی تو آپ ان کے زیادہ غضب کا شکار ہوں گی. ابھی بھی آئی ڈونٹ نو اس پر خواتین کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں, یہ تو جو ہے وہ ٹائم آنے پر ہی پتہ چلے گا. تو خیر, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے ناظرین یہی اپڈیٹ ہے میرے پاس. نئی چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اور ہاں, ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے, تاکہ تمام نئی ویڈیوز, لیٹسٹ اپڈیٹس اور میرے بے باک تجزیے بروقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.